پیارے بچوں، ان دنوں جو بے ربط باتیں آپ سن رہے ہیں اور جس موضوع کو ہم نے بات چیت کے لیے طے کیا ہے، اس کا آغاز کیا تھا کہ مغرب نے مشرق کو کیا دیا، اور اس سلسلے میں ایک شخصیت کا ذکر کیا تھا جو مغرب کا بہت بڑا تحفہ تھے مشرق کے لیے۔ اور آج کی نشست میں خیال میں آیا کہ آپ ایک لفظ بہت زیادہ سنتے ہیں پچھلے کچھ برسوں سے، اور وہ لفظ ہے انلائٹمنٹ، ENLIGHTMENT، انلائٹمنٹ۔ اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ یہ آپ کے لیے ایک دن کا ہوم ورک ہے، اسے سمجھیے، اور کبھی آپ اس کو ڈکشنری میں دیکھیے گا۔ ہم لوگ یا ہم جب اپنی عمر کے 16ویں برس میں تھے تو تقریباً 20ویں برس تک اس انلائٹمنٹ کے مرکز کے گرد ہی گھومتے رہے، اور بہت سی چیزیں اس حوالے سے اس زمانے میں پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ تو اس عنوان کے تحت کہ مغرب نے مشرق کو کیا دیا، جی میں یہ سمائی کہ اس عمر میں جو مطالعہ کیا تھا یا اللہ تعالی کی توفیق سے ایک گمراہی کی چیز کو اس وجہ سے پڑھا تھا کہ ہم خود کہیں اس گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں، آج اس تحریر اور اس کے نتائج میں خیال آیا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو بچوں، یہ انلائٹمنٹ جو مغرب سے اٹھی اور اس نے مشرق کو تباہ کیا، اور مشرق میں وہ قتل عام جاری ہوا جو کم و بیش 150 برس سے آج 2007 تک جاری ہے۔ لیکن اس پر انلائٹمنٹ پہ ہم زیادہ نہیں کہیں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ اسے ایک دن کے لیے دیکھیے، سمجھیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور اتنا کافی ہے کہ اس نے مسلمانوں کی تباہی میں اور بربادی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اور مغرب نے جو کچھ مشرق کو دیا، ان میں ایک بہت اچھی کتاب، جو اچھی اس معنی میں کہ ہم اس کتاب کی تعریف نہیں کر رہے، بلکہ دنیا میں جس کتاب نے ہلچل پیدا کر دی اور مسلمانوں کے لیے زہر ثابت ہوئی، وہ کتاب تھی جو انگلینڈ میں لکھی گئی۔
برٹش میوزیم اب جو اس کی نئی عمارت بنی ہے، کسی زمانے میں جو اس کی پرانی عمارت تھی وہاں پر اس کے سامنے ہم ہمیشہ دیکھتے تھے، جب بھی جاتے تھے وہاں ایک پب بنا ہوا تھا، شراب خانہ، اور اس شراب خانے کی بڑی ہسٹوریکل ویلیو تھی اور اب بھی ہے۔ اور ان کے نقطۂ نظر سے جن لوگوں نے وہ کتاب لکھی اور جس نے لکھی، ان کے نقطۂ نظر کے اعتبار سے وہ مصنف بیٹھ کر سارا دن برٹش میوزیم میں کام کرتا، اور اب تک وہ کرسی محفوظ ہے جہاں پر وہ مصنف لکھتا تھا، اور شام کو تھکا ہارا وہ پھاٹک اب تک موجود ہے۔ جب وہ اس سے نکلا تو ایک دن وہ لڑکھڑا کر وہاں پر گر گیا۔ جو لوگ جا رہے تھے انہوں نے اسے اٹھایا تو اس نے نہایت کمزور آواز کے ساتھ یہ کہا کہ لوگوں، میں 3 دن سے فاقے میں ہوں اور چل نہیں سکتا۔ تو لوگ اسے اٹھا کر اس پب میں لے آئے اور اس کا نام ہے کراس پب۔ جو اس شراب خانے کا مالک تھا اس نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ڈبل روٹی نکالی، ٹوسٹ بنائے، اس فاقہ کش آدمی کو دیے اور فوراً ہی بیئر، شراب کا بہت بڑا گلاس لے آیا اور اسے پلایا تو یہ مصنف بچا۔ اب جو لوگ وہاں پر ہیں ان کے پردادا کے زمانے میں یہ بات ہوئی۔ پردادا کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نسل ان کی اپنی اور ایک ان سے جو بڑے تھے ان کے والدین ان کی، اور ان کے بڑے یعنی دادا، اور چوتھی نسل پردادا۔ تو 4 نسلیں آج سے بیشتر وہ کتاب لکھی گئی، اور 1967 میں اس کتاب کی 100 سالہ سالگرہ لندن میں منائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1867 میں وہ کتاب لکھی گئی، اور اس کتاب کی تقریب جو منعقد ہوئی تھی وہ آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ روس، امریکہ، جرمنی، فرانس، چین، کوریا، برازیل، دنیا بھر سے لوگ وہاں آئے، اور برٹش میوزیم نے، اس کے عملے نے، کنگز لائبریری میں اس کتاب کے متعدد ایڈیشنز رکھے، اور دنیا کی جس زبان میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا تھا وہ بھی انہوں نے لوگوں کو دکھائے۔ اور یورپ میں جتنی پبلسٹی اس کتاب کی ہوئی اور جو تعریف کی گئی اور بعض جگہ پر تنقید کی گئی، ہزاروں کے حساب سے خبریں پرانے زمانے کی انہوں نے سجا کر دکھائیں، اور مصنف کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ اب تک وہاں پر ایک شیشے کے باکس میں بند کر کے رکھا ہے، اور جس کرسی پہ وہ بیٹھتا تھا اب تک وہاں پائی جاتی۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے تباہی کی ایک اینٹ تھی، اور بڑے بڑے دنیا کے محققین اور فضلاء جنہیں اس کتاب سے اتفاق تھا، ان کا کہنا یہ تھا
کہ آسمانی کتابوں کے بعد جو یقیناً اللہ تعالی نے اپنے اچھے اور سچے بندوں پر الہام فرمایا تھا، کوئی شخص اب تک ایسی کتاب نہیں لکھ سکا جس سے ذہن اور فکر میں وہ انقلاب پیدا ہو جو اس کتاب سے ہوا ہے۔ اور وہ کتاب آپ جانتے ہیں کتنے برس میں لکھی گئی؟ مسلسل 34 سال 34 ایئرز میں لندن میں رہ کے اس شخص نے وہ کتاب لکھی، اور لندن اس زمانے میں ایسی جگہ تھی جہاں دنیا بھر کے ستائے ہوئے لوگوں کو پناہ ملتی تھی۔ اس کتاب کا مصنف اپنی نسل کے اعتبار سے یہودی تھا، لیکن اس کے والدین نے چونکہ عیسائیت قبول کر لی تھی تو وہ گویا عیسائیت میں پیدا ہوا، مگر جو کچھ اس کے اجداد میں تھا وہ یہودیت تھی، اور جتنا بڑا آدمی وہ تھا اپنے مذہب اور اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے اس کا باپ بھی اتنا ہی تقریباً بڑا اور اتنے ہی کھلے ذہن کا مالک تھا۔ 1818 میں یہ شخص جرمنی میں پیدا ہوا، ٹرائر میں، اس جگہ کا نام تھا، اور اس کے والد بہت بڑے وکیل تھے، پیسہ گھر میں ہر طرف تھا، اور باپ نے اپنے بیٹے کی تعلیم اس پر بے تحاشا دولت خرچ کی، اور بیٹے کو باپ سے اتنی محبت تھی کہ زندگی بھر اس بچے نے، پھر جوان نے اور پھر بوڑھے نے اپنے اس باپ کی تصویر اپنے ساتھ رکھی، حتیٰ کہ اس شخص کے مداحین نے اور اس کے چاہنے والوں نے جب اسے دفن کیا تو اس کے باپ کی تصویر بھی اسی تابوت میں رکھ کے دفن کر دی، کیونکہ یہ ساری زندگی اپنے باپ کے ساتھ محبت کے ترانے گاتا رہا۔ اس کے والد نے اسے سمجھایا اور بہت سے علمی خطوط لکھے، وہ دنیا میں چھپے ہوئے ہیں، اور اس نے لکھا کہ میرے بیٹے یہ میرے نظریات ہیں، اور میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم ان نظریات کی پیروی کرو، بلکہ جو کچھ تم اپنے نظریات رکھتے ہو آؤ ہم ان چیزوں پر بحث کریں۔ پھر اس نے اپنے اس بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بون جرمنی میں یونیورسٹی میں وہاں بھیجا پہلے، اور پھر برلن یونیورسٹی میں اسے داخل کیا، اور 1841 میں اس نے ڈگری لے لی، اور پھر اس عمر میں اس کے ساتھ وہی ہوا جو بہت سے نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اسے ایک لڑکی سے شدید محبت ہو گئی، اور وہ لڑکی جس خاندان سے تھی وہ خاندان بھی سوسائٹی کے اعتبار سے بہت اچھا تھا، اور شادی جب ہوئی تو اس کے بعد وہ لوگ 1844 کے شروع میں ہی جرمنی سے نکال دیے گئے، اور انہیں پیرس جانا پڑا، اور پیرس میں پہنچ کر اس کو ایک ایسا دوست ملا جو اس کا یار غار تھا، جو اس کا رائٹ ہینڈ ثابت ہوا، اور اس کی زندگی کا سب سے اہم شخص یہی وہ تھا جس نے آئندہ کی تقریباً 40 سالہ زندگی میں ہر طرح سے اس کا ساتھ دیا۔
اور جب فاقے پڑے اور جب یہ مصنف تنگ دستی کا شکار ہوا تو اس زمانے میں جس لڑکی سے اس نے شادی کی تھی اس کا حقیقی بھائی جرمنی کا وزیر داخلہ تھا، اور اس نے اپنی بہن کو خط لکھا اور کہا کہ تم اس کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ اور میں ہر طرح کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ اور اس لڑکی نے جواب میں اپنے بھائی کو لکھا کہ بھائی، میں نے جو ان سے شادی کی تھی ان کے نظریات کی وجہ سے اور ان کی بلند سوچ کی وجہ سے، وگرنہ شخص ہونے کے اعتبار سے یقیناً اس سے اچھے شخص معاشرے میں موجود ہیں، اور میں ان نظریات اور ان چیزوں میں اپنے شوہر کے لیے ہر طرح کی مددگار ثابت ہوں گی۔ سخت جھگڑالو قسم کا آدمی، اور مصنف کا دماغ ہر وقت فلسفیانہ توجیہات اور ان چیزوں میں رہتا تھا، اور جتنے لوگ بھی اس سے ملے ہیں بالعموم لوگوں نے اس کی تعریف نہیں کی، اور لوگوں کو اس سے بہت سخت باتیں سننی پڑیں، کیونکہ وہ اپنے ٹائم کے اعتبار سے ایسا دماغ پیدا ہو گیا تھا کہ اس دماغ کے برابر، اس کے مساوی، اس کے ہمسر اور ویسی سوچ رکھنے والے لوگ یورپ کے اس وقت کے پڑھے لکھے معاشرے میں بھی نہیں تھے۔ لیکن اسے جو دوست پیرس میں ملا بس وہ ایک برداشت کرنے والا تھا، اور 1847 میں جب لوگوں کو پتا چلا اور انہوں نے اپنی پارٹی بنائی تو لوگوں نے کہا کہ جناب آپ اپنی پارٹی کے لیے کوئی تحریر میں، مضمون میں، اس کے مقاصد میں اور اس کی تعلیمات پر کچھ لکھیے۔ ان دونوں دوستوں نے مل کر مینیفیسٹو اس کا تیار کیا اور بتایا کہ ان کی پارٹی دنیا میں کیا کرنا چاہتی ہے۔ اب جب لوگوں نے ان چیزوں کو پڑھا تو وہ ایک ایسی کتاب بن گئی جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسکول یا کالج میں کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے جسے پڑھے بغیر اس ٹاپک کی سمجھ نہیں آتی۔ سیاست کے میدان میں یورپ میں پڑھے لکھے لوگ تھے، ایسے نہیں تھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو قوم کا لیڈر کہے اور اس کی پارٹی برسا برس سے چل رہی ہو اور وہ گلی کوچے سے لے کے انٹرنیشنل پالیٹکس تک پر بحث کرے، اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کے اصول کیا ہیں، آپ کے پاس کوئی ریٹن میٹیریل ہے، آپ کی جماعت کا منشور کیا ہے، تو وہ بجائے صاف اقرار کرنے کے کہ ہم نے یہ بنیادی کام نہیں کیا، جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کل ہم اسی کی تیاری میں مصروف ہیں، اور 2 سال بعد بھی آپ پوچھیں تو پھر بھی وہ یہی جواب دیتا ہے۔ یہ کتاب اور اس کے ماننے والے جو آج تک مسلمانوں کے لیے درد سر کا باعث بنے رہے اور جن کی لگائی بھی آگ اس میں اب تک امت مسلمہ جل رہی ہے، اس کے مصنف 1849 میں مستقل قیام کی غرض سے لندن آ گئے۔ ایک معقول رقم یہ لوگ لائے تھے لیکن وہ ختم ہو گئی اور تنگ دستی کا دور شروع ہوا، فاقہ کشی شروع ہوئی، اور لندن میں جو پسماندہ محلے تھے
جہاں پر رہنا بہت مشکل تھا اور کوئی بھی اچھی سوسائٹی کا فرد وہاں پر رہنا گوارا نہیں کرتا تھا، ان میں ایک محلہ تھا سوہاؤ۔ سوہاؤ میں انہوں نے 2 کمروں کی ایک کٹیا کرائے پر لے لی اور آمدن کے ذرائع تو تھے نہیں، اور بیماری نے آ گھیرا اور وہ گھر بہت چھوٹا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کر سکے، اور ان کی یہاں اولاد ہوئی اور ایک بچہ ان کا مر گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ بچوں، ہم میں سے جس کے بھی ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم پہلے دنیا بھر کے اسباب اور سامان جمع کریں اور پھر ہم کوئی تحریری یا کوئی بڑا کام کریں گے، یا ہم پہلے مشہور ہو جائیں پھر لوگوں تک بات پہنچائیں گے، وہ اپنی عمر کو تج دے دیتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئی بھی بڑا کام زندگی میں نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ تم کام کو بڑا نہیں بناتے، کام تمہیں بڑا بناتا ہے۔ تنگ جگہ مل جائے، تھوڑی چیزیں مل جائیں اور محنت کی اینٹ ان پر رکھی جائے اور اس سے زندگی کا آغاز کیا جائے، اور ہوتے ہوتے اللہ تعالی اگر برکت دے دے تو آدمی بہت بڑے کام کر لیتا ہے۔ اور جو اس انتظار میں رہے کہ پہلے میرے لیے اتنی بڑی کوٹھی اور اتنا بڑا اسکول اور یہ چیزیں تعمیر ہوں اور تیار ہوں اور پھر میں جا کر کرسی پر بیٹھوں، تو ایسے لوگ حسرتوں کی دنیا میں آرزوؤں اور خیالات کی آماجگاہ میں بستے ہوں گے، عملی طور پر وہ لوگ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی، ان کا ایک کمرہ ہم نے خود لکھنؤ میں دیکھا اور حیرت ہو گئی، دنگ رہ گئے کہ اتنی بڑی شخصیت اور اس چھوٹے کمرے میں انہوں نے بیٹھ کر کام کیا۔ اس کی پیمائش کروائی تو صحیح تو اب خیال میں نہیں رہا، شاید 20x14 کا کمرہ تھا، اور معلوم ہوا کہ اسی میں ایک چارپائی پہ وہ سوتے تھے اور اسی جگہ اپنے دوستوں کو بٹھاتے تھے اور ان کے ساتھ گپ شپ بھی ہوتی تھی، چائے وغیرہ بھی چلتی تھی، اور یہیں پر وہ بیٹھ کر تحریر بھی کرتے تھے۔ اور اتنے چھوٹے سے حجرے میں، اتنے کمرے میں انہوں نے وہ کام کیا جو ان کی علمی اور تاریخی حیثیت کو مستند بنا دینے کے لیے کافی۔ تو یہ جو مصنف تھا، اسے اپنے بیٹے سے بڑا پیار تھا، اور جب وہ مرا ہے تو گویا اس کی کمر ٹوٹ گئی اور بیوی اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اور ان تمام تر تنگیوں اور تکالیف کے باوجود اس کا جو دوست اسے پیرس میں ملا تھا، اس کے والد بڑے کامیاب تاجر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو مینچسٹر، جو اب بھی برطانیہ کا مشہور شہر ہے، وہاں پر ملازم کروایا، اور جب اس دوست نے پیسہ کمانا شروع کیا تو اس نے دوستی کا حق ادا کیا، اور اس نے اپنی آمدنی میں ایک حصہ مقرر کر کے لندن مستقل سوہاؤ میں بھیجنا شروع کیا، اور اپنے دوست کو کہا کہ تم لکھو، کام کرو، محنت کرو اور پیسے کی فکر نہ کرو۔ کتنی ہی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے دوستوں نے اور مختلف لوگوں نے اس پیسے کی فکر سے بڑے لوگوں کو آزاد کر دیا، اور بڑے لوگوں نے جو کام کیا تو لوگوں نے بڑے لوگوں کا نام یاد رکھا، مگر ان دوستوں کو یاد نہیں رکھا جو دوست اس بڑے کام اور بڑی شخصیت کے پیچھے تھے۔
مگر کچھ گھبرانے کی بات نہیں. وہ دوست جو مالی طور پر مدد کرتے ہیں اور جو پس پردہ رہ کے ایک شخصیت کو بڑا بناتے ہیں، خواہ ساری دنیا انہیں بھول جائے اور خواہ بڑا آدمی خود بڑا ہو کے انہیں بھول جائے، لیکن ان کا رب انہیں جانتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون کس کو سپورٹ کرتا ہے، کس کاز کے تحت کرتا ہے. اور خدا کے ہاں جب پہنچیں گے تو اگر اس بڑے آدمی نے کوئی بڑا کام کیا جو اللہ کی خوشی اور اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لیے تھا، تو اس بارگاہ عالی میں اور اس ذات اقدس کے ہاں صرف اس بڑے شخص کو ہی انعام نہیں ملے گا، جو لوگ اسے سپورٹ کرتے رہے اور ان کاموں میں تعاون کرتے رہے وہ بھی اللہ کے ہاں انعام کے مستحق ٹھہریں گے. آدمی جب بڑا بنتا ہے تو وہ گنبد اور مینار کی مانند ہوتا ہے، اور جن دوستوں نے اسے بڑا بنایا ہوتا ہے وہ ایسے پتھر ہوتے ہیں جو بنیاد میں دب جاتے ہیں، گمنام ہو جاتے ہیں، آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن کوئی چھت نہیں پڑتا جب تک کہ اس کے نیچے دیواریں نہ ہوں اور اس کے کالمز نہ ہوں، اور ان کالمز کو کھڑا ہونے میں سب سے زیادہ طاقت وہ پتھر اور وہ چیز دیتی ہے جو ان کی بنیادوں میں. تو اس کے دوست اس مصنف کے وہ ایسا ہی تھا کہ اس نے اپنی آمدن میں سے ایک حصہ اس لندن بھیجنا شروع کیا، اور اس نے اتنی محنت کی کہ انگلینڈ اور اس زمانے میں امریکہ کے بڑے بڑے اخبارات اس کے مضامین کو چھاپنے لگے، اور پھر اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو 1864 میں جمع کیا اور انٹرنیشنل کانفرنس کی، اور اس نے ساری سیاسی سرگرمیوں سے ہٹ کر اپنا سارا وقت اور محنت اس بات پر لگا دی تو ایک کتاب لکھے گا. اس وقت کے حالات کو جاننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ انلائٹمنٹ کیا چیز تھی، اور ہمیں معلوم ہو کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا سرمایہ دار اور سرمایہ پرست ملک کون سا تھا، اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس طاقت نے، یعنی جو سب سے بڑی سرمایہ دارانہ قوت تھی، کس طرح ہندوستان سے سونا، چاندی، سکے، ہیرے، جواہرات سب لوٹ لوٹ کے اپنے معاشرے کو دیا، اور ان کے لیے ہندوستان ایسے تھا جیسے سونے کی چڑیا ان کے ہاتھ لگ گئی تھی، یا مرغی جو سونے کا انڈا دیتی تھی انہیں مل گئی تھی، اور انہوں نے بہت بھرپور طریقے پر انڈیا کو نچوڑا اور وہ سارا پیسہ اپنے ملک میں منتقل کیا. اور اس وقت یعنی 1870، 1880 اور 90 میں دنیا میں سب سے زیادہ سرمایہ داروں کا ملک بڑا وہ گریٹ برٹن، برطانیہ عظمیٰ جو کہلاتا تھا، جو آج انگلینڈ کہلاتا ہے، یہ تھا. اور ان کے ہاں معاشرہ اتنا ناہموار تھا کہ انگلینڈ میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ہاں دولت کے دریا بہتے تھے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے تھے جو فاقہ زدہ تھے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اور اس مصنف نے ان حالات میں 1867 میں اپنی وہ جو کتاب لکھی اس کی پہلی جلد جرمنی سے چھپوائی، اور جب وہ کتاب مارکیٹ میں آئی ہے تو اخبارات اور رسائل نے اس پر تبصرہ کیا، اور اس کتاب کے ترجمے شروع ہوئے،
اور اس معاشرے میں انقلاب برپا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری چیز تھی کہ لوگ پڑھے لکھے ہوں، لوگوں کو پتا ہو کہ مارکیٹ میں کون سی کتاب آ رہی ہے۔ مسلمانوں نے اس سے کہیں زیادہ اچھی کتابیں لکھی ہیں، اور اس زمانے میں ہندوستان میں بہت بڑی کتاب حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ وہاں لوگ پڑھنے والے تھے اور یہاں پر پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو 1867 میں یہ لکھا گیا، اور اس سے پہلے یعنی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 1707 میں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 1761 کے قریب۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ 1761 میں فلسفہ اور کس کس چیز پر لکھ چکے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرکۃ الآراء چیزیں لکھی تھیں، شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے، اور ان کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو تو کہنے ہی کیا کہ ان کا قلم ابو علی سینا کے قلم سے جا ملتا ہے، اور ابن عربی کے قلم جا ملتا ہے، ابن عربی سے قلم جا ملتا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا۔ لیکن دونوں طرف آپ ہسٹوریکل فیکٹس دیکھیں تو وہاں پر قوم پڑھی لکھی تھی، اس لیے جب ستمبر 1867 میں پہلی جلد اس کتاب کی سامنے آئی تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور پڑھا، اور انہوں نے فوراً ترجمے کرنے شروع کیے، تاکہ وہ مصنف جو کچھ پیغام دنیا پوری کو دے رہا ہے وہ ایک طرح کا بیج بو رہا ہے، اور یہ بیج کہاں جا کر کس سرزمین پر پھوٹے گا اور اپنی فصل اور اپنے پھول اور پھل ظاہر کرے گا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور یہاں پر لوگوں میں ایسی تعلیم نہیں تھی، اور لوگ پڑھنے کی بجائے انہیں محض غرض تھی اپنی سلطنتیں جمانے سے، اور لوگ پیسہ خرچ کرتے تھے جو اب تک بھی خرچ کرتے ہیں جہیز میں، شادی بیاہ کی رسومات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمہ بازی میں۔ خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ان کے دادا کی شادی پہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا، اور 1 کروڑ روپیہ جو تھا یہ اسی زمانے کا تھا۔ میر درد رحمت اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ یہ ہم اثر ہیں، آپس میں ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں، تو اپنے دادا کی بات بتاتے تھے، مطلب 1 صدی پیچھے کی۔ تو اس مصنف نے جو کتاب لکھی، پہلی جلد جب شائع ہوئی تو جرمنی، آسٹریا، ویانا، انگلینڈ، امریکہ، سب پڑھے لکھے لوگ انہوں نے اس کو پڑھا، اور سب سے پہلے اس کا ترجمہ رشین زبان میں ہوا، اور اس مصنف کا خیال یہ تھا کہ وہ دنیا بھر کی پڑھی لکھی اقوام کو ایک میسج دے کہ دنیا میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے، اور پھر جو کچھ بھی اس کتاب کا میسج پھیلا اور جو تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں، اس کا سب سے زیادہ نقصان کسی کو پہنچا تو مسلمان امت، قوم نہیں، امت۔ اور پھر اس کا انگلش میں ترجمہ ہوا، اور اس کے ایک دوست مصنف کے سیموئل تھے، انہوں نے انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کی۔ اب وہ کتاب پھیلی، اور مصنف کئی برس کی محنت کے بعد انہوں نے پھر اس کی دوسری جلد لکھی، پھر اور لکھا، حتیٰ کہ 1881 میں اسے ایک بہت شدید خاندانی صدمے کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ یہ تھا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جس بیوی کو اس نے بڑی محبت سے اپنے رشتہ ازدواج میں منتقل کیا تھا، اور اس ڈوری کو باندھا تھا، اور جس کی یاد میں وہ اپنی جوانی میں نظمیں لکھا کرتا تھا، وہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ اور یہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ پھر چند مہینے کے بعد اس کی چھوٹی بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ اس صدمے کو زیادہ برداشت نہیں کر سکا، اور مارچ 1883 میں
یہ آدمی خود بھی دنیا سے چلا گیا۔ اس کے دوست نے، جو اس کا سپورٹر تھا اور جس نے اسے کہا تھا کہ یہ کتاب لکھو، اس کے خطوط بھی چھپ گئے ہیں، اور جب یہ پورے انہماک کے ساتھ اس کتاب کو لکھنے میں مصروف تھا، اور ستمبر 1867 میں اس کی کتاب چھپی ہے، اسی سال اپریل 1867 میں وہ اس کا دوست جو ہر طرح سے اس کا سپورٹر تھا اسے لکھتا ہے ایک خط میں کہ میرے دوست، جتنی تم پریشانیاں دیکھ رہے ہو، ان سب پریشانیوں کا سبب یہ ایسی کتاب ہے جس پہ خدا کی لعنت ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اس نے لفظ ہی لکھا ہے کہ ملعون کتاب ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پہ لعنت ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم اتنی طویل مدت سے محنت کر رہے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ جب تک کہ تمہاری کتاب تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی، تمہاری مصیبتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اسی کتاب نے، اس نحوست نے، اس منحوس کتاب نے تمہیں مال میں بھی نقصان پہنچایا، تمہارا جسم بھی بیکار ہو گیا ہے، اور تمہارا دماغ بھی ایک حد تک چلا ہوا ہے۔ اور اب جب تم مجھے لکھ رہے ہو کہ تمہاری کتاب مکمل ہو رہی ہے، تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تمہاری کتاب تکمیل تک پہنچی، اور اب جب اس نحوست سے اور لعنت سے تم نکلو گے تو مجھے یقین ہے کہ تم دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ اور دوسری طرف مصنف کا کیا حال تھا؟ اس نے سپتمبر میں کتاب چھپی ہے، اور اگست میں آخری مرتبہ جب اس نے اپنی کتاب کی پروف ریڈنگ کی، اسے پڑھا، تو اس نے اپنے اس دوست کو لکھا کہ کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں میرے دوست، تم نے جو مجھ سے تعاون کیا اسی کی وجہ سے میں کتاب کی 3 جلدیں اب تک لکھ چکا ہوں، اور کاش تم میرے سامنے ہوتے تو میں خوشی سے تمہیں اپنے ساتھ چمٹا لیتا، لیکن خط کے ذریعے میری مبارکباد کو قبول کرو، کیونکہ تمہاری در پردہ امداد نے مجھے اتنے بڑے کام کو کرنے کے لیے حوصلہ دیا۔ پھر اس نے اس کتاب کو اپنے ایک جرمن دوست کو پیش کیا، اور اس کا جرمن دوست جو تھا گارتھ، اس کو تحفے میں پیش کیا، اور اس نے اس کی ہمت بندھائی، اور اس نے کہا کہ رائن لینڈ کے بہت سے نوجوان کتابیں بیچنے والے اس کتاب سے بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ کتاب بہت مقبول ہوگی، اور جس مقصد کے لیے تم نے لکھا ہے کہ دنیا میں اس کتاب سے تبدیلی آ جائے، وہ تبدیلی آئے گی۔ اور اتنی اچھی کتاب تم نے لکھی ہے کہ یہ ریفرنس بک کے طور پر دنیا اسے یوز کرے گی۔ اور اس کا ایک اور دوست بھی تھا، روج، جو اس کے خیالات سے تو اتفاق نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہ ایسی کتاب لکھی ہے کہ زمانے کو تبدیل کر دے گی، اور خاص طور پر جہاں تم نے اس موضوع کو ٹچ کیا ہے کہ اجرت ادا نہ کی جائے اور مال بنتا رہے، اور جہاں تم نے یہ کہا ہے کہ مزدوروں کو جو لوگ ان کی محنت کی اجرت سے محروم رکھتے ہیں، وہ لوگ ایک دن خود اپنے اصل سرمائے سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ تمہارے جو چیپٹرز ہیں اور جو تمہارے پیراگرافز ہیں یہ کلاسیکل ہے۔ اس نے لکھا کہ میرے دوست، یہ کتاب ہمارے زمانے کے لوگوں کے سوچنے کی سطح سے بلند ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب زبردست اثر دنیا پر ڈالے گی۔ اور پھر وہ وقت آیا جب 1873 میں وہ کتاب دوسری مرتبہ چھپی، تو مصنف نے لکھا کہ میری کتاب پر دنیا نے خاموشی اختیار کر لی، اور یہ وہ رویہ ہے جو لوگوں نے پہلی کتابوں کے بارے میں بھی اختیار کیا۔
لیکن حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ اب یہ ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے اور اعتراضات کو کوئی نہیں سنے گا، اور مزدور میری کتاب کو پڑھیں گے اور پھر وہ کتاب واقعی پڑھی گئی۔ پھر اس کی تقاریب ہوئی، اور جہاں پر بالا خانے میں وہ اور اس کی بیوی رہتے تھے وہاں پر چراغاں کیا گیا۔ لندن میں ہائی گیٹ میں اب بھی اس کی قبر موجود ہے، اور جب اسے دفنا رہے تھے تو اس کے باپ کی تصویر اس کے تابوت میں رکھی گئی، کیونکہ اسے اپنے باپ سے انتہائی محبت تھی، آخر وقت تک وہ اپنے باپ کی تصویر کو دیکھتا تھا۔ اور پھر اس قبر کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، لیکن جس زبان میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا تھا، سب سے پہلے اس ملک کے وزیر اعظم اس سال لندن آئے، اور انہوں نے وہاں آ کر جو کام کیے وہ یہ کہ انہوں نے اس قبر کو درست کرایا، اس مصنف کی قبر کو صحیح کرایا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ وزیر اعظم ہزاروں اور لاکھوں مسلمانوں کی قبروں پر بلڈوزر پھروا چکے تھے، مگر جو انہیں اچھا لگتا تھا اور جس کتاب سے اور مصنف سے بنیادی طور پر وہ متاثر تھے، انہوں نے اس کی قبر کو محفوظ رکھنے کی درخواست کی، اور پھر ایک چھوٹا سا مینار تعمیر کر کے اس پر مصنف کا ایک اسٹیچو بنا کر نصب کر دیا، جو کہ لندن میں محفوظ ہے، اور اگر کوئی ہمت کرے، تھوڑی سی جد و جہد کرے تو وہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ یہ کتاب دنیا میں اثر انداز ہوئی، ابھی مصنف اور کتاب پر کہنا ہے باقی۔ آپ سوچ لیجئے اور آپ اس کو پڑھیے کہ یہ کون سی کتاب تھی اور کون سا مصنف تھا جس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا، 30-35 برس ٹکا کر اس نے محنت کی، اور پھر اس کے بعد اس کی کتاب کی بنیاد پر بہت بڑی سلطنت اور ریاست وجود میں آئی، جو پہلے سے اگرچہ وجود پذیر تھی، مگر جن لوگوں نے انقلاب کے بعد اس ریاست پر قبضہ جمایا، انہوں نے اسی کتاب کو نافذ بھی کیا۔ اس کتاب کی مانگ اور اس کے ماننے والے آہستہ آہستہ دنیا کے ہر ملک میں پیدا ہوئے، یہاں تک کہ ہندوستان میں، یہاں تک کہ بر صغیر میں 20ویں صدی کے آغاز میں جو نوجوان تھے انہیں اس کتاب نے نہایت متاثر کیا، اور وہ کتاب لوگ پڑھتے تھے، اور پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، اور پھر ڈاکٹر ذاکر مرحوم ان کے ہاں سے بھی، غالباً انہی کے ہاں سے چھپی، دلی سے بھی، اور جامعہ ملیہ نے بھی وہ کتاب چھاپی، اور ایک عرصے تک لوگ یہی سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ خدا کی کتاب کے بعد اگر دنیا میں کوئی کتاب لکھی گئی ہے تو وہ یہ تھی، اور پھر جو اس کتاب میں ڈوب گئے انہوں نے خدا کی کتاب کا بھی بالعموم انکار کر دیا۔ اور جو لوگ فکری طور پر اس کتاب کو پڑھ کے سمجھتے تھے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے اور اس کتاب کا مصنف جو کچھ چاہتا ہے وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پہ جتنے بھی تبصرے کرنے والے تھے ان میں ایک ہمارے علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال مرحوم بھی تھے، اور علامہ اقبال نے ارمغان حجاز میں ایک نظم لکھی، ابلیس کی مجلس شورا، اور انہوں نے یہ نظم اپنی وفات سے ایک آدھ برس پہلے لکھی، معرکۃ الآراء باتیں لکھی، اور وہ اس مصنف اور اس کتاب پر بھی بحث کرتے ہیں۔ اور وہ ابلیس کی مجلس شورا میں وہ ابلیس کا خطاب بتاتے ہیں کہ ابلیس کہتا ہے کیا کیا میں نے دنیا میں کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانے کافونو، وہ پروردگار جس نے اس کائنات کے متعلق کہا تھا کہ اس نے کاف اور نون سے پیدا کیا ہے، کن سے، آج
وہ رب اس کائنات کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور میں شیطان، میں نے کیا کام کیا ہے؟ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے انگریزوں کو، فرنگیوں کو بتایا ہے کہ بادشاہت کیسے کرنی ہے، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں، اور مساجد میں اور ہندوؤں کی عبادت گاہوں میں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں جو تعلیم دی جاتی تھی کہ بادشاہوں کی اطاعت کرو، میں نے اس جادو کو ختم کیا، اور جو انہیں تعلیم دی جاتی تھی مذہب کی، اس مذہب کو معاذ اللہ میں نے ختم کیا ہے۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ جو لوگ ضروریات زندگی کو ترستے ہیں، میں نے انہیں یہ سبق سکھایا کہ بس تمہاری تقدیر میں ایسے ہی ہے، مت اٹھو ظلم کے خلاف، تمہاری تقدیر خدا نے ایسے طے کی ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ سرمایہ دار تھے، میں نے انہیں کہا کہ مزید غریبوں کو نچوڑو اور ان کے خون سے اپنے سرمایہ میں اضافہ کرو۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دو۔ یہ جو آگ میں نے لگائی ہے، اس آگ کو دنیا میں کون ٹھنڈا کر سکتا ہے؟ اور وہ آگ جس کے پس پشت شیطان اپنے متعلق کہتا ہے کہ میرا دل جلا ہوا ہو، اور جس کو میں بھڑکا رہا ہوں، کیسے ممکن ہے؟ پوری طویل نظم ہے، اور اس کا کچھ حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پھر بچوں کا پہلا مشیر ابلیس کا، وہ کہتا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام۔ یہ جو کتاب اور مصنف تھا، اس نے دنیا کے حالات پر اتنا اثر ڈالا کہ علامہ اقبال مرحوم جیسے آدمی بھی اس پر لکھنے پہ مجبور ہوئے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ کتاب، اس کا نظام کیا چل رہا ہے، اور جو اس کتاب اور مصنف کے لیے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی، آج ان کی وفات سے 80 برس کے بعد، 70 برس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی سوچ کتنی مبنی بر حقیقت تھی۔ ہمیشہ یاد رکھیے، قوم کی رہنمائی اور قوم کی قیادت کا حق اس شخص کو حاصل ہوتا ہے، یا اسے کرنی چاہیے جو ہمارا مستقبل ہمیں حال میں لا کر دکھائے، جو 100 سال بعد کی بات آج محسوس کرے اور ہمیں بتائے کہ آج سے 100 سال بعد یہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے محنت کرو۔ لیڈرز جو ہیں وہ مستقبل کو حال کی تصویر بنا کر سامنے رکھتے ہیں، اور وقت اور تاریخ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ آدمی لیڈر کہلائے جانے کے اور مسلمان امت یا قوم کو رہنمائی اور قیادت فراہم کرنے کے قابل تھا یا نہیں تھا۔ اور جو لوگ حال کی چال کو نہ سمجھتے ہوں، اور جو لوگ اپنے جذبات سے اوپر اٹھ کر سوچنا نہ جانتے ہوں، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک محلے کی قیادت کریں، کجا یہ کہ شہر کی، قوم کی، اور اس سے بھی بڑھ کر امت کی۔ وہ جو پہلا مشیر ہے شیطان کا، علامہ اقبال کہتے ہیں اس نے جواب میں کہا، اس نے کہا یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ شیطان، ہم نے آپ کا کام دنیا میں پھیلایا ہے، ہم نے جا کر لوگوں کے ذہن بنائے ہیں، اور یہ ہماری مسلسل جد و جہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ صوفی اور مولوی صاحبان یہ سب کے سب بادشاہی کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے انہیں بتایا ہے کہ تم نے کیا دنیا میں کرنا ہے اور کیا نہیں۔ دوسرا مشیر اٹھتا ہے اور وہ شیطان کو کہتا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ ابلیس، شیطان، یہ جو پوری دنیا میں ڈیموکریسی کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہو، تو کیا جمہوریت پر مبنی نظام شر ہے یا خیر ہے؟ اس دنیا میں کیا نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں؟ آپ کو کچھ خبر نہیں
پہلا مشیر پھر بولتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر، جب سے انسان میں شعور آیا ہے ہم نے ایسی ایسی چالیں چلی ہیں کہ بادشاہت کا نظام ہوتا ہے مگر بادشاہ جمہوریت کا لباس پہنتا ہے، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ ہم نے دنیا کو ایسا نظام دیا ہے کہ سلطان اور بادشاہ وہ ہے جو اپنی کھیتی کے علاوہ دوسروں کی کھیتیوں پر نظر رکھے اور دوسروں کی مارکیٹس کو کیپچر کرے، اور وہ چاہے وہ کوئی بھی مجلس ملت ہو یا اس وقت کوئی بھی بادشاہ ہو۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ تم ابلیس کو یہ بتا رہے ہو کہ مغرب میں جو ڈیموکریسی سسٹم آ رہا ہے وہ کیسا ہے، تو تم نے خود غور نہیں کیا؟ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک۔ علامہ اقبال مرحوم پھر کہتے ہیں تیسرا مشیر آیا اور وہ کہتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب۔ بات ہو رہی ہے اس بات کی کہ ڈیموکریسی دنیا میں چل سکتی ہے یا نہیں، اور بادشاہت اب جو آ رہی ہے اس نے لباس پہنا ہوا ہے بادشاہت نے جمہوریت کا، حقیقت میں بادشاہ ہی ہیں، جمہوریت تو ایک ڈھونگ ہے۔ تو علامہ مرحوم کہتے ہیں کہ تیسرا مشیر کہنے لگا اس پہلے اور دوسرے سے یا پھر ابلیس سے، کہتا ہے کہ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ وہ بچہ جس کے آباء و اجداد یہودی تھے، وہ نسلی، تم نے دیکھا ہے کہ بادشاہت اور ڈیموکریسی دو نظام کے علاوہ دنیا میں کوئی تیسرا نظام بھی آ رہا ہے؟ وہ جو یہودی لکھ کے چھوڑ گیا ہے اس کا تم کیا جواب دو گے؟ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے سلیب، وہ ایسا کلیم ہے، اس نے ایسا کلام کیا ہے دنیا کے لیے کہ اللہ کی تجلی اس پر نہیں پڑی، مگر جو اس نے کتاب لکھی ہے کمال ہے کہ دنیا کو بدل دے۔ اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام صلیب پر چڑھ گئے ان کے نظریے کے مطابق، یہ شیطان کے مشیروں کی گفتگو کے مطابق، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں۔ تو وہ تو سولی پر چڑھے، لیکن اس شخص نے، مصنف نے دنیا میں اتنے دکھ دیکھے کہ گویا یہ بھی سولی پر چڑھا ہوا تھا۔ نیست پیغمبر لیکن در بغل دارت کتاب، یہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس بھی تو ایک کتاب ہے۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روزے حساب۔ وہ تیسرا مشیر شیطان کو کہتا ہے کہ اس کافر نے جو کتاب لکھی ہے پردے جل اٹھیں، مشرق اور مغرب میں یہ کتاب تباہی مچا دے گی اور لوگوں کو حساب کے لیے حاضر ہونا پڑ جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، طبیعت کا فساد توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طرح۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے غلام اپنے آقاؤں کے خیمے اکھیڑ رہے ہیں۔ تم دیکھو تو ہو کیا رہا ہے، ایک امپیریلزم ہے، دوسرا ڈیموکریسی ہے، تیسرا یہ نظام ہے، اور یہ ایک ایسے شخص نے لکھ دی ہے کہ مشرق اور مغرب میں تہلکہ مچ گیا۔ اور پھر چوتھا مشیر اس کا بولا اور وہ اپنی رائے دیتا ہے۔ پھر پانچواں مشیر بولا، وہ اپنی رائے دیتا ہے اور شیطان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام۔ اس سے بھی پہلے کہتا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ لوگ اللہ پروردگار جسے کہتے ہیں وہ بھی بندوں کی فطرت کو جانتا ہے، اور شیطان تجھے بھی بندوں کی فطرت کا علم ہے۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سر نگوں و شرمسار، معاذ اللہ۔
جو اللہ کے فرشتے محض اس کی تسبیح، طواف اور اس کی پاکیاں بیان کرتے ہیں، تو ان میں بس ایک ہمارے آقا شیطان، تو ایک غیرت والا نکلا ہے جس نے سجدہ نہیں کیا، اور قیامت تک کے لیے تو ہمارا لیڈر بن گیا۔ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ اگرچہ تمہارے تمام مرید انگریزوں کے ہاں کام جو کر رہے ہیں اور نظام جو چل رہے ہیں وہ سب تیرے مرید ہیں، مگر مجھے ان کی سیاست کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ پانچواں مشیر شیطان کو کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، امپیریلزم، انہوں نے کیا کیا، ڈیموکریسی۔ اور یہ ادھر بھی تو دیکھ، ٹھیک وہی بات جو تیسرے مشیر نے کہی تھی نا کہ نیز پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب، وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کی بغل میں ایک کتاب ہے، اس کا کیا ہوگا؟ پانچواں مشیر بھی یہی کہتا ہے، وہ ان الفاظ میں کہتا ہے ابلیس کو مخاطب کر کے، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدق کا بروز، وہ ایسا یہودی ہے جو فتنہ پھیلا دے گا اس زمین میں، روح مزدق کا بروز۔ اور مزدق جو تھا یہ دوبارہ پیدا ہو گیا، یہ مزدق جو تھا، یہ مزدق کی روح سے کہا آ گئی ہے۔ مزدق اصل میں 5ویں صدی عیسوی میں ایران میں مذہبی رہنما تھا، اور بنیادی فلسفہ اس نے یہ دیا تھا کہ دنیا میں 3 چیزیں ہر ایک کے لیے یکساں ہیں، دولت، زمین اور عورت۔ کوئی کسی کے نکاح میں نہیں، زمین کسی کی ملکیت نہیں، اور ذاتی طور پر دولت کا جمع کرنا سب کے لیے غلط ہے۔ تو یہ جو مزدق نے کچھ کیا تھا، یہ مزدق کی روح دوبارہ دنیا میں آ گئی ہے، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ تم کیا کر رہے ہو ہمارے لیڈر شیطان؟ ہر ایک قبا کو وہ تار تار کر دے گا، اور قمیصیں اور پیرہن پھٹ جائیں گے۔ دیکھو وہ اتنا بڑا فتنہ، اور وہ کتاب لکھی گئی۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرغ، اور جنگلی کوا لوگ، مراد کیا ہے؟ مزدور، یہ جنگلی کوے یہ اتنے اونچے اڑنے لگے ہیں جیسے باز اڑتا ہے، چرغ بھی شکاری پرندہ۔ مراد یہ کہ یہ مزدور جو فیکٹریز میں کام کرتے ہیں اب یہ خواب دیکھنے لگے ہیں کہ یہ بھی سرمایہ دار ہو جائیں گے۔ کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، زمانے کا مزاج کتنی تیزی سے بدل دیا ہے اس کتاب نے اور اس مصنف نے۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاق پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھتے تھے ایک مشتے غبار۔ ہم اپنی نادانی سے، ہم تیرے مرید اور تو ہمارا بڑا شیطان، ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بس ایک مٹھی بھر مٹی تو ہے، اس مصنف نے مر جانا ہے، اس کی کتاب ختم ہو جائے گی۔ لیکن دیکھو ہم کتنے نادان تھے، یہ تو مٹی جو تھی وہ اٹھی ہے اور پوری کائنات کے افق پر پھیل گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کانپتے ہیں، فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو جوئے بار۔ یہ کتاب اس نے اتنا فتنہ پھیلا دیا ہے اس مصنف نے کہ جو کل ہونا ہے اس کی ہیبت آج سے طاری ہے، اور مستقبل میں جو ہنگامہ مچنا ہے یہ 37 میں اقبال نے کہا ہے، اور آپ دیکھیے اس کتاب نے پھر کیا تباہی مچائی تھی۔ یہ وہ چیز ہے جو مغرب نے مشرق کو دی تھی، اور مشرق کا تیا پانچا جسے کہتے ہیں وہ کر دیا۔ وہ کہتا ہے اپنے لیڈر شیطان سے مخاطب ہو کے کہ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو جوئے بار، کہ اس کتاب کے روب اور دبدبے اور ان نظریات کی وجہ سے دنیا جہان کانپ رہا ہے۔ مرغزار یعنی وہ سبزے کی جگہیں جہاں پر پرندے زیادہ جاتے ہیں، جانوروں کے چرنے کی جگہ۔ کوہسار تو ظاہر ہے کہ پہاڑ، جوئے بار یعنی ندیاں، تینوں جگہ یعنی دنیا میں جتنی ندیاں ہیں، دریا ہیں، پانی کے ذخائر ہیں، پہاڑ ہیں اور ہرے بھرے میدان ہیں، سب کے سب کانپ رہے ہیں کہ یہ کتاب اگر نافذ ہو گئی تو کیا ہوگا۔ میرے آقا
آخری بات وہ کہتا ہے میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ میرے آقا وہ دنیا جو تیرے پیچھے چل رہی ہے، وہ دنیا جو تجھے اپنا لیڈر مانتی ہے، وہ جہان تباہ اور برباد ہو جائے گا اور تجھے تیری قیادت سے ہٹا دیں گے۔ اگر یہ کتاب نافذ ہو گئی تو بنے گا کیا؟ اب ان 5 مشیروں کی بحث کے بعد پھر ابلیس جواب دیتا ہے، اور ابلیس اس کتاب اور اس مصنف کے متعلق بات کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کون سی کتاب ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کا مصنف کون ہے؟